خواجہ صاحب، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ حکومت پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا نہیں کر سکی اور عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکے، ابھی تک ناکام ہے؟ میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب ایک عجیب تضاد ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی جو کامیابی ہے اس کا پی ٹی آئی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب فوری طور پہ کریڈٹ لینے کو تیار ہے. کریڈٹ جن کو زیادہ جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں، مجھے پتہ ہے. میں بات بتاتا ہوں، لیکن میں آرگومنٹ اپنا کمپلیٹ کر لوں کہ ایف اے ٹی ایف کی کامیابی کا کریڈٹ لینے سے وہ بالکل جو ہے شادیانے بجا رہے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، لیکن آئی ایم ایف کا ڈسکریڈٹ لینے کو تیار نہیں ہے. ہمیں 2 مہینے ہوئے نا برسر اقتدار ہے. یہ واقعات جو ہیں خصوصاً آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا اور اس معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزیاں بھی کی پھر آخر میں، اور جو مہنگائی ہے جو آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ معاشی حالات جو ہیں اور ڈالر کی جو پرواز ہے وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ سارا اس کا ہی شاخسانہ ہے نا، اس کا ہی جو ہے وہ اثر ہے کہ جو ہم نے کمٹمنٹ جو پوری کی ہیں ماضی کی حکومت کی، پی ٹی آئی کی، عمران خان کی کمٹمنٹس جو ہمیں پوری کرنی پڑی ہیں کیونکہ وہ ساورن کمٹمنٹس تھیں، وہ پاکستان کی کمٹمنٹ تھیں. اگر ہم وہ کمٹمنٹ نہ پوری کرتے اور گھر چلے جاتے، بزدلی کا مظاہرہ کرتے اور گھر چلے جاتے، جو ایک آپشن ہمارے پاس موجود تھی کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے، تو یہ الیکشن سے پہلے ملک کا دیوالیہ نکل جانا تھا. ہم نے اپنی اپوزیشن جو ہے وہ داؤ پہ لگا، اپنی پوزیشن جو ہے یا اپنا کیپٹل جو تھا یا اپنا سیاسی سرمایہ جو تھا وہ داؤ پہ لگا دیا کہ ہم کسی نہ کسی طرح ملک میں کوئی سٹیبلٹی تو پیدا کریں. اس کی وجہ سے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی آئی ایم ایف کی جو ہے شرائط ماننا پڑ رہی ہیں یا پڑی بھی ہیں، لیکن شرائط ماننے کے باوجود سٹیبلٹی نہیں آ رہی. میں آپ اس کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھیں سٹیبلٹی ابھی شرائط تقریباً ان کی ساری مان لی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک کنکلوژن کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں. یہ بات جو ہے 1-2 روز کی ہے، انشاءاللہ تعالی جو اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں ڈراپ سین ہو جائے گا. یہ جو ہم نے ان کی شرائط مانی ہے جو پچھلی حکومت مان کے چلی گئی تھی، رہا ایف اے ٹی ایف کا جس کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. میر صاحب میں زیادہ 2 منٹ لوں گا، میں آپ کو ساری سٹوری بتا، لیکن آپ کو پتا ہوگا یہ ساری نیگوشیشنز جو ہیں ایف اے ٹی ایف نے جو ڈیمانڈ کی ہوئی تھی کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ قانون سازی کریں، یہ کریں، وہ کریں، ان سارے سلسلے میں جو جی ایچ کیو کے اندر ایک سیل جو تیار کیا گیا تھا، وہ سیل جو ہے ہماری نیگوشیشنز میں بیٹھتا تھا، چاہے وہ اسمبلی میں ہوتی تھیں یا اسپیکر کے گھر میں ہوتی تھیں، کھانا بھی وہاں پہ ہوتا تھا. پھر ایف اے ٹی ایف کا ایک یہاں بھی ہماری گورنمنٹ کے پاس بھی ایک پرانا سیل چلا آ رہا ہے جو ایف اے ٹی ایف کی اسپیکر اسد کیسر صاحب کے گھر پہ تو مستقل ایک افسر صاحب جو ہیں، ان کا نام بھی مجھے پتا ہے، وہ مستقل بیٹھتے تھے اور جب کبھی آپ لوگ ناراض ہوتے تھے وہ آپ کو لے آتے تھے، کبھی یہ شاہ محمود قریشی صاحب ناراض ہو جاتے تھے وہ ان کو لے آتے تھے. لیکن خواجہ صاحب یہ بات مجھے تو پتا ہے، لیکن اچھا کیا آج آپ نے بات شروع کر دی. میں نے ریکارڈ پہ بات لانا چاہتا ہوں نا کہ آپ کی قانون سازی بھی فوج نے کروائی. میں بالکل اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود کہتا ہوں جی. دیکھیں اس حکومت کی اتنی فیلئر تھی کہ پچھلے 4 سال میں قانون سازی کے لیے بھی فوج کو مداخلت کرنی پڑی. تمام کروشل مسئلے جو تھے، جو قومی سلامتی کے مسئلے تھے یا قومی عزت آبرو کے مسئلے تھے، ان کے لیے جو ہے فوج ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو نہایت کروشل جو موقع آئے پچھلے 4 سال کے اندر جب ہماری ایل او سی کراس کی ایئر فورس والے نے، ابھینندن والا مسئلہ، یہ تو میٹنگ میں نہیں تھے، یہ تو میٹنگ میں آئے نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے. لیکن خواجہ صاحب اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ سیاستدان جب شکوہ کرتے ہیں جی فوج ہر جی بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی سرنڈر سپیس جو ہے پچھلے 4 سال میں اسٹیبلشمنٹ کے ہوئی ہے، پچھلے 75 سال میں نہیں ہوئی. سب سے زیادہ سپیس سرنڈر جو کی ہے وہ پچھلے 4 سال میں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے. لیکن صرف آپ عمران خان کو بلیم کیوں کرتے ہیں نا،
اپوزیشن یعنی کہ اس وقت آپ لوگ اپوزیشن تھے. مجھے وہ میٹنگ یاد ہے جو اسد قیصر صاحب کے گھر پہ ہوئی اور اس میں ڈیڈ لاک ہوا اور پھر ایک میجر جنرل صاحب اس میں بیٹھے تو ڈیڈ لاک ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں ہم تو اسد قیصر صاحب کے مہمان تھے نا, ان کے گھر میں کس نے آنا تھا کس نے آنا تھا ہم نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا تھا. ہم نے تو نہیں فیصلہ اس کا کرنا تھا, یا انہوں نے کن کی. پھر اس میں یہ آپ اسٹریٹجی بھی ڈسکس ہو جاتی تھی کہ اچھا کل اپوزیشن واک آؤٹ کر دے گی, چلو آپ. نہیں یہ اتنی ایکسٹریم پہ بات نہیں کی تھی, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 1991 میں سے پارلیمنٹ میں آیا. آپ میری سارا کیریئر پہلے سینٹ میں آئے تھے, سینٹ میں آیا, پھر قومی اسمبلی میں آئے. آپ میرے سارے پولیٹیکل کیریئر کے عینی گواہ ہیں. آپ کو تسلیم ہے اس بات کو. میں نے جو سپیس ہم نے سرنڈر کی ہے پچھلے 4 سال میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, ہر دور میں سپیس سرنڈر ہوئی ہے, ہر دور میں اس کی وجہ تھی. کوئی بھی وجہ آپ کہہ لیں, بعض اوقات ہم صرف کو ایگزسٹ کرنے کے لیے سپیس, لیکن انہوں نے تو صرف اپنے اقتدار کے لیے, اپنے اقتدار کی ضمانت کے لیے سپیس سرنڈر کی. ہر موقع پہ سرنڈر کی. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سرنڈر کی, اسپیکر کے گھر آپ بالکل کہہ رہے ہیں وہاں پہ سرنڈر کی. یہ آج ہم گلہ کرتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج گلہ کریں ہم جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب سازش کا الزام لگاتے ہیں یا ان پہ کرٹیسزم کرتے ہیں, یا عمران خان کے ساتھ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جو وہ کرٹیسزم کرتے ہیں, ان کو اصل بات تو بتائیں کہ ان کو اندر کون لے کے آیا, یعنی خیمے کے اندر کس